نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. اس سے پہلے کی آیتوں میں چند اخلاقی برائیوں کا تذکرہ کیا گیا تھا جس میں آج کا معاشرہ پورے طور سے ڈوبا ہوا ہے، یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور دوسرے کو کمتر اور چھوٹا سمجھنا. یہ معاملہ کبھی انفرادی بھی ہوتا ہے، کبھی اجتماعی بھی ہوتا ہے، کبھی پوری جماعت ہوتی ہے، کبھی پورا کنبہ اور خاندان ہوتا ہے. یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور دوسرے کو نیچا اور گھٹیا سمجھنا. جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا تم میں سے کوئی جماعت کسی جماعت کا مذاق نہ اڑائے، یا کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے. ہو سکتا ہے جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہو وہ آپ سے بہتر ہو. پھر اس کے بعد آئی تھی بات کہ کسی انسان کو برے القاب سے برا نام دے کر پکارنا نہیں چاہیے. اگر کوئی انسان اسلام قبول کرتا ہے اور وہ مسلمان ہو جاتا ہے، اس سے پہلے بے شمار گناہ کے کام کر چکے ہوتے ہیں، ان گناہوں کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے. یا کسی کے اندر کسی قسم کا عیب ہو، کوئی خامی اور خرابی ہو، اس خرابی کے ذریعے سے اس کا نام نہ لیا جائے. اس سے دوسروں کے سامنے اس کی بے عزتی ہوتی ہے. جیسے کسی کے پاس آنکھ میں روشنی کم ہو گئی، آپ نے اندھا اور نابینا کہہ دیا. کسی کے پاؤں میں کچھ تکلیف ہو گئی تو آپ نے لنگڑا کہہ کے پکارنا شروع کر دیا. اس انداز کی بہت ساری چیزیں کہا اس طرح کے برے ناموں سے پکارنا نہیں چاہیے. پھر یہ بات بھی آئی تھی کہ بدگمانی کرنے سے آدمی کو بچنا چاہیے، کیونکہ بعض بدگمانی گناہ کا کام بن جاتا ہے. انسان اسے معمولی سمجھتا ہے لیکن وہ چیز رائی کا پہاڑ کی شکل میں دکھائی دیتی ہے. اس مناسبت سے اسلامی شریعت نے بطور خاص لوگوں کو منع کیا ہے کہ کوئی کسی سے متعلق بدگمانی نہ کرے. بدگمانی شروعات کیسے ہوتی ہے؟ جب کوئی انسان کسی کی ٹوہ میں لگا رہتا ہے، اس کی جاسوسی میں لگا رہتا ہے، تو منع کیا گیا کوئی انسان کسی کی جاسوسی نہ کرے، ٹوہ میں نہ رہے. کیونکہ جب انسان کسی کی جاسوسی کرے گا اس کی کچھ باتیں اسے معلوم ہوتی ہیں، تو انسان جب تک اس کا تذکرہ کسی دوسرے کے سامنے نہیں کرے گا تب تک اس کو خود الجھن ہوتی رہے گی اور پریشانی. وہ سوچتا ہے کسی دوسرے کے سامنے تذکرہ کر دیا جائے تاکہ ہم ہلکا ہو جائے. اس مناسبت سے
تو انسان غیبت کرنا شروع کرتا ہے، پھر اس سے بڑھ جاتا ہے انسان تو کسی پر بہتان لگانا شروع کرتا ہے۔ یہ سب خرابیاں پائی جاتی ہیں جس سے اسلام نے اور بطور خاص قرآن نے لوگوں کو منع کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اخیر میں یہ بات آئی تھی کہ کوئی انسان اپنے آپ کو بڑا کیوں سمجھتا ہے جبکہ سب کے سب ایک ماں باپ کی اولاد ہے۔ آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے یہ اولاد ہے۔ جب ایک ماں باپ کے بچے بچیاں کسی کو کسی دوسرے پر فوقیت نہیں ہوتی تو جہاں سے شروعات ہے انسانیت کی، ان کے بچے اور بچیوں میں یہ برتری کا مزاج کہاں سے ہے؟ اس لحاظ سے کہا گیا کہ دنیا کے سارے لوگوں ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، پھر تمہارا خاندان بنایا، تمہارا قبیلہ بنایا، تمہیں قوموں میں تقسیم کر دیا۔ یہ قوم اور قبیلہ اپنی برتری کے لیے نہیں بلکہ صرف ایک پہچان کے لیے کہ فلاں علاقہ کا وہ آدمی ہے، فلاں خاندان سے تعلق رکھتا ہے، فلاں قبیلے کا فرد ہے، یہ صرف پہچان کے لیے، ورنہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ باعزت انسان وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہو۔ گویا قرآن کی نگاہ میں کرامت و بزرگی اور شرافت و بڑائی نسل و خاندان کی بنیاد پر نہیں بلکہ وہ تقوی و طہارت کی بنیاد پر۔ جو انسان جتنا بڑا متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، وہ انسان اللہ کی نگاہ میں اتنا بڑا باکمال ہوگا۔ اس لیے خاندانی شرافت پر یا ذات برادری کی بنیاد پر کسی کو نہ چھوٹا سمجھا جائے اور نہ کسی کو بڑا تصور کیا جائے۔ چھوٹا وہ ہے جو متقی و پرہیزگار نہیں ہے، اور بڑا وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ آگے کی آیتوں میں مزید کچھ باتیں اس طرح کی آ رہی ہیں کہ بہت سے لوگ ایماندار نہیں ہوتے لیکن اپنے ایمان کا دھوس جما کے رہتے ہیں۔ بہت سے لوگ اعمال کے اعتبار سے بڑے پیچھے رہتے ہیں لیکن گفتار کے بڑے غازی ہوتے ہیں۔ ان کے پاس کردار نام کی چیز نہیں ہوتی ہے لیکن بڑا لمبا ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ دیہاتی آئے، اس سلسلے میں دو تفسیر ہے۔ بعض مفسرین نے یہ بیان کیا کہ یہ منافقین تھے جو مال غنیمت کو حاصل کرنے کے لیے یا مسلمانوں کی جانب سے کسی قسم کا ان کو پریشانی لاحق نہ ہو، انہیں قید نہ کیا جائے، انہیں قتل نہ کیا جائے، اس ڈر سے اسلام قبول کر لیے تھے۔ بعض مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ ابھی کچھ نئے نئے لوگ مسلمان ہوئے تھے، اسلام اس کے دل میں بھی جاگزی نہیں ہوا تھا، لیکن اپنے آپ کو بڑا ایماندار سمجھنے لگے تھے۔ تو ایسے کچھ لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ باتیں بیان کی، اس کا تذکرہ ہے قالت الاعراب آمنا، دیہاتیوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ ہم ایمان لا چکے ہیں۔ قل لم تؤمنوا، اے نبی ان سے کہیے کہ تم تو ایمان نہیں لائے،
وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، ہاں تم یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا، ہم مسلمان اور فرما بردار ہو گئے۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم اللہ کی اطاعت کرو گے اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو گے، لا يلدكم من اعمالكم شيئا، تو اللہ تمہارے اعمال میں سے کسی قسم کی کمی نہیں کرے گا۔ ان اللہ غفور رحیم، یقینا اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پر دو بات ہے، اسلام اور ایمان۔ ہم لوگ عام طور سے مسلمان اور مومن سمجھتے ہیں، ایک اصول یاد رکھیے، پورے قرآن میں یا پورے حدیث میں اس اصول کو فٹ کریں گے تو باتیں بڑی آسانی سے سمجھ آئیں گی۔ جس جگہ پر اسلام اور ایمان ایک ساتھ بیان ہوتا ہے، اس جگہ اسلام اور ایمان کا معنی الگ الگ ہوتا ہے، لیکن الگ الگ جگہ پر اسلام کا لفظ استعمال کیا گیا اور مسلمان کا لفظ استعمال کیا یا مومن کا لفظ استعمال کیا گیا، تو دو الگ جگہ پر مومن اور مسلم یا اسلام اور ایمان کے الفاظ استعمال کیا جائے، وہاں پر دونوں کا معنی ایک ہی ہوتا ہے۔ پھر ایک بار یاد رکھیے، اگر ایک ہی جگہ، ایک ہی آیت میں، ایک ہی حدیث میں ایمان اور اسلام دونوں ایک ساتھ بیان کیے جائیں گے تو دونوں کا معنی الگ الگ ہے، اور الگ الگ جگہ پر یہ دونوں الفاظ استعمال کیے جائیں گے تو دونوں کا معنی ایک ہوگا، یعنی مسلم بھائی اور مومن بھائی۔ یہاں پر دونوں لفظ ایک جگہ استعمال ہوئے، جیسے کہا دیہاتیوں نے کہا تم ایمان لے آئے، تو اللہ نے کہا تم تو ایمان نہیں لائے ہو، ہاں تم یہ کہہ سکتے ہو کہ اسلام لائے۔ اسلام کسے کہتے ہیں اور ایمان کسے کہتے ہیں، اسے سمجھنے کے لیے مسلم شریف کی سب سے پہلی حدیث اسے پڑھ لیجئے، جسے حدیث جبریل کے نام سے جانا ہے۔ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی، اس میں ایمان اور اسلام سے متعلق باضابطہ جبریل امین نے انسانی شکل میں آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، پوچھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب بتائیے ہمیں کہ اسلام کیا چیز ہے؟ تو آپ نے 5 ظاہری اعمال کا تذکرہ کیا۔ کیا ہے؟ ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، آپ گواہی دیجئے کہ اللہ کی سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور دن و رات میں 5 وقت کی نماز پڑھیے، ساتھ میں زکات دیجئے، ساتھ میں رمضان کے روزے رکھیے، اور زندگی میں ایک بار حج کیجیے۔ یہ 5 چیزیں ہیں جس کو کریں گے تو ایسے کرنے والے کو مسلمان کہا جائے گا، مسلم کہا جائے گا۔ یہ اسلام ہے، اسلام کی تعلیم میں یہ بات ہے۔ اس کے بعد سوال ہوا کہ ایمان کے بارے میں بتائیے، ایمان کیا چیز ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 چیزوں کا تذکرہ کیا۔ 6 میں کیا ہے؟ آپ اللہ پر ایمان لائیے، یعنی اللہ کو مانیے، فرشتوں کو مانیے، آسمانی کتابوں کو مانیے، اللہ کے رسولوں کو مانیے، تقدیر کی اچھائی اور برائی کو مانیے، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو مانیے۔ یہ 6 چیزوں کے ماننے کا نام ایمان۔ اس طرح رکھیے، جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، تو ایمان کی بنیاد 6 چیزوں پر ہے۔ اسلام کی بنیاد لوگوں کو معلوم ہے لیکن ایمان کی بنیاد معلوم نہیں، یا سورہ بیستے لوگ نہ سنتے ہیں اور نہ سنا ہے۔ اس طرح چھوٹے چھوٹے جملوں میں سمجھایا جا سکتا ہے
اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر، تو ایمان کی بنیاد 6 چیزوں پر۔ 6 چیزیں کیا ہے؟ اللہ کو ماننا، فرشتوں کو ماننا، آسمانی کتابوں کو ماننا، تمام نبی رسول کو ماننا، مرنے تقدیر کی خیر و شر کو ماننا، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو ماننا۔ یہ 6 چیزوں کے ماننے کا نام ایمان ہے۔ اب دیکھیں گے جن چیزوں کا تذکرہ ایمان کے سلسلے میں کہا گیا اس کا تعلق دل سے ہے، اور جن چیزوں کا تذکرہ اسلام سے متعلق کیا گیا اس کا تذکرہ انسان کے جسم کے دیگر اعضاء و جوارح سے۔ کلمہ شہادت آدمی زبان سے بولے گا، کوئی انسان سنے گا، نماز آدمی جسم سے پڑھے، زکات بھی جسم سے لینا دینا کرتا ہے، روزہ بھی انسان جسمانی عبادت کرتا ہے، اور حج بھی پورے طور سے اس میں ہے۔ تو یہ ظاہری اعمال کا نام اسلام ہے اور باطنی اعمال کا نام ایمان ہے۔ ہم نے جس کا عقیدہ رکھا دل میں وہ ایمان ہے، اور جس کو اس عقیدے کے مطابق عمل کرنا شروع کیا اس کا نام اسلام ہے۔ امید ہے کہ بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ تو کیا کہا؟ دیہاتیوں نے کہا کہ ہم لوگ ایمان لے آئے، تو اللہ نے کہا کہ آپ ان سے کہیے تم تو ایمان نہیں لائے۔ اگر ہمارے سامنے کوئی انسان کہتا ہے کہ ہم ایمان لائے، ہم اس کو نہیں کہہ سکتے کہ تم ایمان نہیں لائے۔ کیوں؟ ان کے دل کا حال ہم جانتے نہیں، اللہ کا دل کا حال جانتا ہے۔ یہ لوگ اللہ کے نبی کے پاس آ کر ایمان کا اظہار کر رہے ہیں اور اپنا ایمان جتا رہے ہیں، ان کا معاملہ تو ایسا ہے، یہ تو دنیاوی اغراض و مقاصد کے تحت قتل کیے جانے سے بچنے کے لیے، گرفتار ہونے سے محفوظ رہنے کے لیے، دنیاوی مال و اسباب کے تحت انہوں نے ایمان کا اظہار کیا ہے، حالانکہ دل اس کا مطمئن نہیں ہے۔ اس مناسبت سے قرآن نے کہا آپ ان سے کہیے کہ تمہارا تو ایمان نہیں ہے، ہاں تم زبان سے ظاہر کر رہے ہو کہ جو حکم ماننے کے لیے تیار ہے، بظاہر مسلمانوں کی صفوں میں دکھتے ہو، ان کی جماعت میں تم نظر آتے ہو، تو چونکہ تمہارا دل مطمئن ایمان سے متعلق نہیں ہے اس لیے تمہیں ایماندار ہونے کا دعویٰ کرنا صحیح نہیں ہے۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، کیونکہ ابھی تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا ہے، یہ زبان سے اظہار کرتے ہو۔ جس معیار کے مطابق شروع دور میں ایمان کا مطالبہ ہوا تھا، اگر اس معیار اور کسوٹی پر آج کے موجودہ دور کے مسلمانوں کے ایمان کا جائزہ لیا جائے تو ایسا لگے گا کہ منافقوں کے ایمان سے بدتر ہمارا ایمان ہے۔ برا نہ مانیں گے؟ منافقین اپنے نفاق کو چھپانے کے لیے فجر کی نماز جماعت سے پڑھتے تھے۔ آج مسلمان اسلام کا بڑا لمبا دعویٰ کرتے ہوئے دن والی نماز جماعت سے نہیں پڑھتے، تو کیا کہا جا سکتا ہے؟ ہم عرض کریں گے تو شکایت ہوگی، لیکن آدمی اپنے بارے میں تو سوچ سکتا ہے۔ بہرحال تو قرآن نے کیا کہا؟ ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے اس لیے تمہیں مومن کہلانے کا حق نہیں ہے۔ ہاں وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، اگر تم اللہ کی فرما برداری کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت شاری کرو، یعنی اللہ اس کے رسول کے کہنے کے مطابق چلو گے، تو تمہارے اعمال میں کسی قسم کی کمی نہیں ہوگی۔ یہ اطاعت و فرما برداری ظاہری شکل، اسے قرآن اس طرح کہا کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرو، ان دونوں یا ان دونوں میں سے کسی ایک کی نافرمانی کر کے اپنے اعمال کو برباد مت کرو۔
تو اگر اطاعت و فرمانبرداری کی جائے گی تو انسان کا ایمان، انسان کا عمل صحیح سالم رہتا ہے اور اس کے فائدے اسے پہنچتے ہیں۔ اور اگر اطاعت و فرمانبرداری میں کوتاہی پائی گئی تو اس کا عمل بھی برباد ہو جاتا ہے۔ اسی کو اللہ نے کہا کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت و فرمانبرداری کرو گے لا یلدکم من اعمالکم شیئا، تو اللہ تمہارے اعمال میں کسی قسم کی کمی نہیں کرے گا۔ جیسا عمل کرو گے اس کے مطابق تم کو اس دنیا کا اندر بھی بدلہ ملے گا اور مرنے کے بعد تو بدلہ نہیں ملے گا۔ ان اللہ غفور رحیم، یقینا اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ ایک انسان دعویٰ کرتا ہے جب اللہ اس کے رسول کے مطابق کام کرتے ہیں، لیکن جو معیار مطلوب اللہ کی جانب سے ہے اس کے مطابق انسان کے عمل کا پہنچنا بڑا دشوار ہے۔ پھر بھی انسان بظاہر کوشش تو کرتا ہے، اس کوشش کے نتیجے میں اگر اس سلسلے میں کسی قسم کی لغزش اور کوتاہی ہو بھی جاتی ہے تو اللہ نے کہا اللہ بڑا معاف کرنے والا، معاف کر دیتا۔ بندہ کوشش تو کر رہا ہے اور جب معاف کر دیا پھر اللہ کی جانب سے رحمتوں کا برکھا بھی برسنا شروع ہوتا ہے اور اس کی مرادیں پر لائی جاتی، پوری کی جاتی ہے۔ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون۔ ہم لوگ بھی اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، ہمارا ایمان کیسا ہے؟ اس آیت کے آئینے میں اپنے ایمان کا جائزہ ہم میں سے ہر شخص لے سکتا ہے، لیکن کسی کو کسی کی جانب انگشت نمائی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ ایسے ہیں تو تم ایسے ہو نہیں بول سکتے ہم، لیکن ہم اپنے بارے میں کہہ سکتے ہیں۔ کیا کہہ سکتے ہیں؟ یقیناً مومن تو وہ لوگ ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں۔ مطلب اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہوگا کہ سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے۔ عزت ملے کہ ذلت ملے سب اللہ کیا، روزی ملے کہ روزی سے محروم کر یہ سب اللہ کیا، حیات ہوگی موت یہ سب اللہ کیا۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم کچھ نہیں ہے، پوری کائنات کچھ نہیں ہے۔ جب اللہ ہمیں کہہ دے اللہ الہ، کوئی حجت اور کوئی معبود برحق نہیں ہو سکتا ہے الا اللہ سوائے اللہ، یہ ایمان اگر ہمارا ہو جائے کہ سب کچھ اللہ ہی کی جانب سے ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد رسول پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہوتا کہ ہمارا کوئی عمل اللہ کے رسول کے خلاف نہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی انسان اس طرح ایمان لاتا ہے کہ عبادت صرف اللہ کی اور طریقہ صرف رسول اللہ، تو وہ انسان مومن کہلاتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ قیامت کب ہوتی ہے؟ جب انسان اپنے ایمان میں تردد نہیں کرتا، شک و شبہ میں نہیں پڑتا، یقین کامل کرتا ہے کہ سارا معاملہ اللہ کی طرف سے ہے، اور یقین کامل رکھتا ہے کہ بندگی اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق کر کے ہی ہم اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ اسی قرآن اس طرح کہا ثم لم یرتابوا، پھر وہ اپنے ایمان میں شک و شبہ نہ کرے، یعنی پورے دل جمی کے ساتھ، یقین اور بصیرت کے ساتھ اپنے دل کی گہرائی سے اس چیز کو مانے اور اپنی زبان سے اس کا اظہار کرے، اور اسی پر بس نہیں ہے۔ وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ایماندار مومن وہ ہے جو اللہ کی راہ میں اپنی جان سے اور اپنی مال سے جہاد کرتے ہیں۔ لفظ جہاد سن کر آدمی کے پیٹ میں درد ہو جاتا ہے۔ جہاں جہاد بولیں گے ہم آتنکواد کہہ رہے ہیں، ڈر ہوتا ہے، یہ ڈر کا ختم ہونا چاہیے۔ بے شمار جہاد کے مراتب ہیں، اپنے نفس سے جہاد، اپنے گھر سے جہاد، اپنے خاندان سے جہاد، اپنے سماج سوسائٹی سے جہاد، زبان سے جہاد، قدم سے جہاد، مال سے جہاد،
یہ دعوت و تبلیغ درس قرآن کا معمولی چیز نہیں ہے. کہا وجاہد بھی جہاد کبیرہ، اس قرآن کے ذریعے سے زبردست جہاد کی. جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کہا افضل الجہاد کلمۃ عدل عند کل سلطان جائر. سب سے بہتر جہاد یہ ہے کہ کسی ظالم و جابر حکمران کے سامنے عدل و انصاف کی بات کر کے آئی ہے. وہاں زبان ہماری نہیں کھلتی ہے، سب ہاں میں ہاں ملاتے ہیں. ہمارے بڑے نے کہہ دیا، ہمارے امیر جماعت نے کہہ دیا، ہمارے سربراہ اور سردار نے کہہ دیا، وہ جھوٹ رہے کہ سچ رہے، غلط رہے کہ صحیح رہے، پرواہ نہیں، کہہ دیا تو کہہ دیا. عنوان یہ ہے افضل الجہاد کلمۃ حق یا کلمۃ عدل عند کل سلطان جائر. ظالم حکمران کے سامنے حق بولیے، یہ جہاد افضل جہاد ہے. تو کہا اپنے مال سے جہاد کیجیے اور اپنے جان سے جہاد کیجیے. کہا اللہ کی راہ تب ہم مومن کہلاتے ہیں. اولئک هم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں. کس میں سچے ہیں؟ ایمان کے دعویٰ میں یہ لوگ سچے ہیں. اگر ہم نے اپنے آپ کو مومن کہا اور ان صفتوں کو ہم نے اپنایا نہیں ہے تو ہم اپنے آپ کو تو سمجھا سکتے ہیں، لیکن اللہ کی یہاں جو پیمانہ ہے، جو کسوٹی اور برف ہے، اس پر ہمارے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. اس مناسبت سے کہا گیا اولئک هم الصادقون، یہی لوگ اپنے دعوی ایمانی میں یقیناً سچے ہیں. اب دیکھ لیجئے ہم سچے کہلانے کے حقدار، لائق، مستحق ہیں کہ نہیں ہیں. ہم عرض کریں گے تو شکایت ہوگی، لیکن ہر انسان 2 منٹ کے لیے اپنا گریبان جھانکے، سر جھکائے، گریبان جھانکے، زندگی کے سارے معاملات کو، نشیب و فراز کو، چڑھاؤ اتار کو دیکھ لیں تو خود فیصلہ کریں. استفت نفسک، اپنے سے فتویٰ پوچھیے. کسی مفتی سے اور کسی دوسرے سے آپ کو فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں ہے. دل اگر آپ کا مردہ نہیں ہے، ضمیر آپ کا مرا ہوا نہیں ہے، تو آپ کا دل گواہی دے گا کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں. اس لیے کہا استفت نفسک، فتویٰ اپنے نفس، اپنے دل سے پوچھیے. آپ گناہ کر رہے ہیں کہ ثواب کر رہے ہیں، صحیح کر رہے ہیں کہ غلط کر رہے ہیں، اپنا دل سے پوچھ لیجیے. تو دعوی ایمانی میں ہم سچے ہیں کہ جھوٹے ہیں، ہم اپنے بارے میں فیصلہ کر سکتے ہیں. قل اتعلمون اللہ بدینکم واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ بکل شیء علیم. اے نبی آپ فرما دیجئے، کیا تم لوگ اپنے دین کے بارے میں اللہ کو خبر دے رہے ہو، یا اللہ کو معلومات فراہم کر رہے ہو، یا اللہ کو خبردار کرتے ہو کہ ہم ایماندار ہیں؟ واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، حالانکہ آسمان و زمین میں جتنی چیزیں ہیں ان تمام کو اللہ جانتا ہے. آپ مومن ہے کہ نہیں ہے تو اللہ کو معلوم ہے. آپ اپنی زبان سے کہیں ہم ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں، تب اللہ کو معلوم ہوگا؟ ایسا نہیں ہے. ان دیہاتیوں نے اسی انداز سے کہا ہم تو مومن ہیں، وہ اللہ کو خبردار کر رہے ہیں. ہم جب مومن ہو گئے تو ہم پر احسان کی بارش کیجیے، ہمارے مسئلے کو حل کرا دیجیے. اور اللہ کے نبی اور صحابہ کے ساتھ اس کا تذکرہ کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہو گئے، ہمیں بھی پناہ دیجیے. ہمارے غنیمت کے حصے اس میں ہمارا بھی حصہ رکھیے، اور ہمارے خلاف کسی قسم کی کارروائی ہونے والی ہو، ہم تو مسلمان ہو چکے ہیں، ہمیں قید بند کی زندگی سے محفوظ رکھیے اور ہمیں قتل کرنے کی کوشش نہ کیجیے. یہ کیا کر ہوئے اپنے آپ کو مسلمان ثابت کر کے ان چیزوں سے بچنے اور ان مراعات کو حاصل کرنے کی کوشش ہوتی ہے. اس لیے اللہ نے کہا قل اتعلمون اللہ بدینکم، جو اپنے دین کی خبر اللہ کو دے رہے ہو، یا اپنے دینداری سے متعلق اللہ کو معلومات فراہم کر رہا. جبکہ اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ آسمان و زمین کی ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہے. واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کو اچھی طرح جانتا ہے. عالم اور علیم میں فرق ہے. عالم تھوڑا بڑا جانکار ہوتا ہے اور علیم بہت زیادہ جانکار ہوتا ہے. اللہ نے اپنی صفت علیم جان دی. ہم معلوم کر سکتے ہیں، لیکن اس کی پوری حقیقت کیا ہے وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے. اس مناسبت سے کہا کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اپنی تمام تر معلومیت و ماہیت کے ساتھ کہاں پر کس نوعیت سے ہے
ان تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بہتر سے جانتا ہے. کیوں؟ کہ وہ اللہ علیم ہے. یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین. یہ دیہاتی لوگ جو ایمان رکھے ہوئے نہیں تھے یا ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، تو انہوں نے ایمان لا کر جتانا شروع کیا. جتلانا جس کو بولتے ہیں، ہم تو آپ پر ایمان لائیں، ہم اللہ پر ایمان لائیں، اللہ کے رسول کو مانتے ہیں. تو یہ ایمان جتانا ہوتا ہے جس کے ذریعے سے احسان منوانا. ہم تو احسان کیا کہ آپ پر ایمان لائیں. جس کو احسان جتانا، ایمان کا نام لے کر احسان جتانا. اسی قرآن کیا کہتا ہے؟ یمنون علیک ان اسلم. یہ لوگ آپ پر ایمان کا احسان جتاتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کیا. قل لا تمنوا علی اسلامکم. اے نبی سے کہیے کہ اپنے اسلام لانے کا احسان ہم پر مت جتاؤ. کیوں؟ بل اللہ یمن علیکم. ہاں، اللہ تم پر احسان کیا کہ ہداکم للایمان، کہ اس نے تمہیں ایمان کی رہنمائی کر دی. ان کنتم صادقین، اگر تم دعوی ایمانی میں سچے ہو تو تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے تمہیں ہدایت اور ایمان کی دولت سے مالا مال کیا ہے. تو ہم پر احسان مت جتاؤ، بلکہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان مانو کہ اللہ نے تمہیں ایمان کی دولت سے مالا مال کیا ہے اگر تم دعوی ایمانی میں سچے ہو. بڑی اہم بات. ہم کہتے ہیں مسلمان ہیں، مومن ہیں، پکے ایسا ویسا، تو یہاں پر بہت سارے لوگ عام طور سے کہتے ہیں فخر سے کہو کہ ہم مسلمان ہیں، اور 100 میں 100 کے 100 سب بے ایمان ہیں، پھر بھی فخر سے کہو کہ مسلمان ہیں. اگر مسلمان اور ایمان ہے وہاں میں فخر نہیں کرنا چاہیے. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال کیا. آپ کیا کہتے ہیں؟ شکر سے کہو کہ ہم ایماندار ہیں، ہم مومن و مسلمان. اگر واقعی اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے، فخر کرنے کے بجائے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو قرآن نے کہا کہ تم مجھ پر اپنے ایمان لانے کا دھوس مت جماؤ اور اس کا احسان مت جتاؤ، بلکہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ تمہارے دعویٰ کے مطابق اگر تم کو ایمان مل گیا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تم پر احسان ہے کہ تم کو ایمان کی دولت سے مالا مال کیا. اور واقعی اگر کسی انسان کو ہدایت ملتی ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت اسے ملی ہے، اور یہ اللہ جس کے لیے مناسب سمجھتا ہے اسے عطا کرتا ہے. اگر غور کریں گے تو یہ مسئلہ بڑا آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ حبشہ سے آنے والا کالا کلوٹا غلام حضرت بلال، وہ سیدنا بلال بن جا رہے ہیں ایمان کے نتیجے میں. کہاں فارس سے بھاگا ہوا انسان سلمان فارسی، وہ اگر اسلام قبول کرتے ہیں مومن بن جاتے ہیں. کہاں قبیلہ غفار سے تعلق رکھنے والے حضرت ابو ذر غفاری، وہ مدینہ پہنچ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے. اور جہاں مکہ و مدینہ میں جس گھر سے ایمان کی تعلیم دی جا رہی ہے، اس گھر کا فرد ایمان سے محروم ہے. 42 سالوں تک خدمت کرنے والا چچا ابو طالب ایمان سے محروم رہ گیا. اور اخیر وقت اللہ کے نبی نے کہا کان میں کہہ دیجیے، ہم اللہ تعالیٰ سے سمجھ لیں گے. تو انسان نما شیطان وہاں بیٹھے ہوئے تھے. ابو طالب اخیر وقت میں تم اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دو گے؟ ان انسان نما شیطانوں کے بہکانے کے نتیجے میں 100 جان سے قربان جس ذات میں حضرت ابو طالب تھے، اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا اعتبار نہیں کیا. مطلب کیا ہوگا؟ جب انسان کسی
کسی کے چکر میں پڑا رہتا ہے تو انہیں غلط چیزیں ہی خوشنما دکھائی دیتی، وہ نبی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اس سے بڑی محرومی کیا ہوگی کہ وہ انسان جنہوں نے 42 سالوں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی تھی، وہ ایمان سے محروم رہ گیا۔ وہ انسان جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشی کا اظہار کیا، وہ ابو لہب انسان جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی چچا ہے، پیدائش پر خوشی کا اظہار کیا ہے، لیکن نبوت کی تعلیم کے ماننے سے انکار کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تبت یدا ابی لہب کی وعید سنائی ہے۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے اور تباہ برباد ہو جائے۔ جس انسان کو توفیق مل جائے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ نے اس کو چنا ہے اپنے دین کے لیے۔ اگر آپ دعوے میں سچے ہیں تو اللہ کا احسان مانو کہ اللہ نے آپ پر ایمان کے راستے کھولے اور اس کے نتیجے میں ایمان سے متعلق رہنمائی آپ کو مل گئی۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون۔ یقیناً اللہ آسمان و زمین کی غیب کی چیزوں کو جانتا ہے۔ مراد اللہ کے یہاں غیب اور ظاہر کچھ نہیں ہے، سب اس کے سامنے واضح اور ظاہر ہے۔ وہ انسان کو سمجھانے کے لیے کہا دیوار کے پیچھے کیا ہے آپ کو پتہ نہیں ہے، اس زمین کے چٹائی کے نیچے کیا ہے پتہ نہیں ہے، پھر زمین کے اندر کیا ہے پتہ نہیں ہے، سب اللہ کو معلوم، ہم کو تو پتہ نہیں ہے۔ یہ چیزیں جو ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے وہ ہمارے لیے غیب ہے، اللہ کے لیے غیب نہیں۔ جو ظاہر ہو جو باطن ہو سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ظاہر ہے۔ تو انسان کے لیے اللہ کا یقین اللہ آسمان و زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کو بھی اچھی طرح جانتا ہے۔ واللہ بصیر بما تعملون، اور تم جہاں جو عمل بھی کرو گے کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ گھر کے اندر آپ تہجد گزاری کر رہے ہیں اللہ اسے بھی دیکھ رہا ہے، دو چار لوگوں کو بیٹھا کر خفیہ سازش اور میٹنگ کر رہے ہیں اللہ اسے بھی دیکھ رہا ہے۔ اپنے آپ کو چھپا کر کسی کی کھڑکی سے کنکھیوں سے آپ جھانک کر اس کے گھر کے حالات کو دیکھ رہے ہیں، چھپ چھپا کر رات کی تاریکی میں یا اپنے جسم کو پورے طور سے چھپا کر اللہ اسے بھی دیکھ رہا ہے، یا برملا کسی کے خلاف غیبت اور چغلی اور الزام تراشی اور بہتان واری کیجئے اللہ اسے بھی دیکھ رہا ہے۔ مطلب کیا ہے واللہ بصیر بما تعملون، اچھا برا جو کام بھی تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے سورہ حجرات کی آیتیں جس کا ترجمہ جس کی تفسیر ہلکی سے آپ کے سامنے آئی۔ یہاں پر سورہ حجرات ختم ہوتی ہے، آئندہ انشاءاللہ الرحمن سورہ قاف کی تلاوت ہوگی اور اس کی تفسیر ہوگی۔ اگر آپ سمجھتے ہیں اس قسم کا درس ہونا چاہیے، میری گزارش یہ ہے کہ اس درس کو معمولی نہ سمجھا جائے، آپ درس میں خود شرکت کیجئے اور دوسرے بھائیوں اور بہنوں کے لیے بھی شرکت کا موقع فراہم کیجئے۔ یاد دہانی کے طور پر جس جگہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ اس علاقے کے لیے بڑی اہم جگہ ہے۔ آپ کے اس علاقے میں میرا 2 جگہ درس قرآن ہوتا تھا، غلام رسول کی مسجد میں اور آڑتدار کی مسجد میں، دونوں جگہ درس قرآن بند ہوا، اس کے بعد یہاں درس شروع کیا گیا، صرف درس ہوتا تھا۔ افضل بھائی اور ہمارے قاری صاحب کی محنت سے یوسف صاحب نے جگہ دی اور باضابطہ درس کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس علاقے میں جتنے بھی کتاب و سنت کے حاملین کہلاتے ہیں، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اس جگہ کی مرہون منت ہے، اسی جگہ کی برکت ہے، میرا اس میں کچھ نہیں ہے، اس قرآن کی برکت ہے اور اس جگہ کی برکت ہے۔ یہیں سے وہ درس قرآن کا سلسلہ جاری و ساری رہا، اور الحمدللہ اس وقت میں ہم نے دیکھا نوجوانوں کو کہ ہر روز یعنی جب بھی درس ہوتا تھا تو کسی نہ کسی نئے افراد کو لے کے ضرور آیا کرتے ہیں۔ درس کے بعد پھر سوال جواب کا سلسلہ بھی شروع ہوتا ہے۔ نتیجے کے طور پر جس انسان کو سمجھ میں آیا اور اللہ نے اسے توفیق دی، اس نے شرکیات اور بدعیات اور کفریات اور توہمات اور خرافات سے توبہ کر کے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے رشتہ ناتا جوڑا۔ تو آپ اس جگہ کی اہمیت کو بھی سمجھیے، اور سب سے بڑی بات
اللہ کے اس قرآن کو سمجھیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن کی دعوت عام ہو تو آپ اپنے ساتھ اپنے بھائیوں کو، دوست احباب کو، ملنے جلنے والوں کو یہیں نہیں جہاں بھی قرآن مجلس سجتی اور رچتی بستی ہو تو وہاں لے کے پہنچنا چاہیے۔ آپ سے گزارش ہے کہ درس قرآن کی اس تعلیم کو فروغ دیجیے، یقیناً اس کا بہتر بدلہ آپ کو ملے گا، اور ساتھ ساتھ جس نے اس جگہ کو وقف کیا ہے یقیناً ان کے لیے یہ صدقہ جاریہ کا اور اثار ثواب کا ایک بہترین ذریعہ بنے گا۔ اللہ ان کے جانشین عزیز یعقوب صلی اللہ علیہ وسلم کو برقرار رکھے، ہر آفات و بلیات سے محفوظ رکھے، اور کتاب و سنت کی ترویج و اشاعت کے لیے اللہ نے قبول کر کے رکھے اور اس کی توفیق برآمد فرمائے۔ ہم لوگ سب ان کے ساتھ میں ہیں، اور اسی مناسبت سے میں نے سلسلہ شروع کیا کہ یہاں سے یہ بات شروع ہوئی تھی، پھر بچے نے کہا کہ ہم اکیلا پڑ گئے ہیں، آپ درس قرآن شروع کر دیجئے۔ بڑی ہمت کا کام کیا الحمدللہ، پھر اس کے بعد درس شروع ہو گیا۔ اشفاق بھائی وہاں پوچھے تھے کہ آپ درس کو شروع کر دیجئے، اور الحمدللہ درس شروع ہو گیا، تیسرا ہفتہ بھی ہو گیا، ایک سورہ بھی ختم ہوئی، سورۃ الحجرات کی تلاوت بھی ہو گئی۔ انشاءاللہ آئندہ سورہ قاف اور اس کے بعد کی سورتوں کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ اللہ قبول فرمائے اور ہم سبوں کو نیک جذبے کے ساتھ نیک اور ایک بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔